بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بتانے والے ہیں، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوئی، اور آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ کعبہ کب کب تعمیر ہوا۔ دوستو، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا، کیونکہ کعبے کے بارے میں یہ انفارمیشن آپ کو اس سے پہلے شاید ہی معلوم ہو، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حجر اسود جو کہ ایک جنتی پتھر ہے، وہ کس نے اس جگہ پر لگایا۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت و دیانت کی بدولت خداوند عالم نے آپ کو اس قدر لوگوں میں مقبول بنا دیا۔ عقل سلیم اور بے مثال عقل مندی کا ایک ایسا عظیم ظہر عطا فرما دیا۔ کم عمری ہی میں آپ نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا۔ سب نے ایک ساتھ آپ کو اپنا حاکم اور سردار اعظم تسلیم کر لیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ کی عمر 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایک ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبہ کی دیوار بالکل ڈھہ گئی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت ہی پرانا ہو چکا تھا۔ عمال کا قبیلہ زرہم اور قصی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر و مرمت کرتے رہے، مگر چونکہ عمارت گہرائی میں تھی، اس لیے پہاڑیوں سے برساتے پانی کا بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا۔ اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے اوپری حصے میں قریش نے کئی بند بھی بنوائے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے، جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ سرداران قریش کے ساتھ ساتھ پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں، یعنی کہ دیوار میں لگائیں، تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے یہ فخر و اعزاز کا سبب بن جائے۔ اسی کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبد الدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی۔ زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے۔ اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بوڑھے شخص نے رائے پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو، اس کو پنچ مان لیا جائے۔ وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کر لے۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ خدا کی شان کہ صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوئے وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہے، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ نے اس جھگڑے کا اس طرح خاتمہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں، ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا، اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا۔ جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے برکت والے ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی خطرناک لڑائی ٹل گئی، جس کے نتیجے میں نہ معلوم کتنا خون خرابہ ہوتا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا۔ اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا حتیم کہلاتا ہے، جس میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پرنالہ گرتا ہے۔ دوستو، کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا؟
حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 بار تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ دوسری بار پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ تیسری بار حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا۔ چوتھی بار حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا۔ پانچواں قوم عمالقہ کی عمارت۔ چھٹا اس کے بعد قبیلہ زرہم نے اس کی عمارت بنائی۔ ساتواں قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب کی تعمیر۔ آٹھواں قریش کی تعمیر جس میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ قریش کے ساتھ خود بھی اپنے کندھے مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ سبحان اللہ۔ نویں بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچے رکھا۔ ایک دروازہ پورب کی جانب اور ایک دروازہ پشچم کی جانب بنا دیا۔ 10واں عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا۔ پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے، لیکن حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبے کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی۔ پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، دوسری بار زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت، اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کی دوری ہے۔ تیسری بار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی۔ فرشتے اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی تعمیرات کے بارے میں علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے۔ باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت میں معمولی ترتیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، نئی تعمیر نہیں تھی۔ واللہ تعالیٰ عالم، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانے۔ دوستو یہ سب باتیں حاشیہ بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 215 باب فضل مکہ کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں یہ بیان آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور اس ویڈیو کو دل سے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دینا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔